یہ ہے ماورائی علوم کی دنیا. یہاں دہکتے ہوئے کوئلے جلاتے نہیں ہیں. عادات کی ضرب تقسیم انسان کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے. یہاں بغیر موبائل فون کے طویل فاصلوں سے بات چیت کی جا سکتی ہے. انسان کے بدن میں جنات حلول کر سکتے ہیں. یہاں کچھ بھی ممکن ہے. مگر یہ ماورائی علوم حقیقت ہیں یا افسانہ؟ کیا صحیح ہے اور غلط کیا؟ زمانہ قدیم سے انسان کی خواہش رہی ہے اپنے شعور کی دنیا کو پھلانگ جانے کی. مگر شعور، لاشعور اور تحت الشعور کے پرے کیا کوئی دنیا بستی ہے؟ کیا کوئی عدد انسان کی ہستی کو بدل سکتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کیا دل کی آنکھ کو کھولا جا سکتا ہے؟ مراقبہ، ہپنوٹزم، مسمرزم، ٹیلی پیتھی سے لے کر علم جفر، علم العادات تک، اور تعویذ اور جھاڑ پھونک سے لے کر جنات کے انسانی بدن میں حلول کرنے تک، یہ ساری کی ساری دنیا کیا انسانی شعور کی حدود سے باہر ہے؟ یہاں مراقبے کی محفل لگی ہے. دھیان لگا ہوا ہے. ان کی توجہ کا مرکز ہے دل. صوفیہ کہتے ہیں انسانی بدن میں ہوتے ہیں 7 لطائف. یہ 7 بند دروازے ہیں. انہیں کھولنے والا خدا کو پا جاتا ہے. کیا مراقبے سے یہ لوگ یہی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل میں 14 طبقات ہیں تاریکی میں ڈوبے ہوئے. انہیں روشن کرنے والا خدا کا ولی ہو جاتا ہے. کیا مراقبے سے یہ ممکن ہے؟ 10 منٹ کے لیے دل پر کی جانے والی توجہ ختم ہوئی. مگر کیا مراقبہ کوئی علم ہے یا محض توجہ کا کھیل؟ مراقبے سے آپ نے اب تک ان 35 سالوں میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلیاں، چاہے وہ پازیٹیو تھیں یا نیگیٹو تھیں، تو آپ نے کیا ایسیس کیا؟ کس قسم کی تبدیلیاں ان کی زندگی میں آئی ہیں؟ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے مراقبے سے، بندے کا جو ذہن ہے وہ یکسو ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف وہ پیغمبرانہ طرز فکر جو صرف اور صرف کیئر آف اللہ ہے اس کے متعلق سوچتا ہے کہ میرا ہر چیز کا مالک، رازق، خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی نے مجھے بنایا ہے اور وہی میرا ہر کام کے اوپر جو ہے نا وہ میری مدد فرمائے. جستجو ہے تو کس کی؟ مقصد ہے کوئی تو کیا ہے؟ کیا دل کی جانب محض توجہ انسان کو تاریکی سے اندھیرے میں لا سکتی ہے؟ ہم نے مراقبہ کرنے والوں سے بھی ملاقات کی، اور ایک سوال میں اس باب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، مگر مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو کیا میرا یہ سوال جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ لوگوں کو میڈیٹیشن کرنے کا شوق تو بڑا ہوتا ہے مراقبہ کا. بہت ساری پیر فقیرے میں مراقبہ کروایا جاتا ہے، مگر لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ مراقبے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے. دیکھیں، مراقبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو 200 سال قبل مسیح ایک ٹیکسٹ لکھا گیا تھا، جو اس وقت تو کتاب نہیں تھی، بعد میں وہ جب کاغذ آیا تو وہ کتاب کے فارم میں آئی. اسے کہتے ہیں یوگ سوتراز آف پتنجلی. یہ ایک شخص تھا جس کا نام پتنجلی تھا. اس نے بڑے علوم جمع کیے اور اس کو کنڈینس فارم میں آگے پہنچایا، کیونکہ کاغذ نہیں تھا تو لوگ بھول نہ جائے، تو کنڈینس فارم میں علوم کو اس نے پہنچایا. اس کو ایفورزمز کہتے ہیں انگلش کے اندر. اس کے اندر اس نے میڈیٹیشن کو ڈیفائن کیا. کہتے ہیں 3 سٹیجز ہے میڈیٹیشن کی: دھرنا، دھیان، سمادھی. دھرنا کا مطلب ہے جیسے آپ کہتے ہیں دھرنا دیا ہم نے کہیں پر، یعنی آپ نے زبردستی کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے ایفرٹ ڈالا. تو میڈیٹیشن کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ذہن بھٹکتا ہے.
جہاں ذہن کو آپ کسی چیز پہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا باغی ہوتا ہے، وہ خلاف جائے گا. نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کیونکہ نماز پہ ہم مرکوز کرنا چاہتے ہیں اپنی توجہ اللہ کے اوپر. جب یہ سٹیج کراس ہوتا ہے جس میں سال لگ سکتا ہے، 10 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں، سیکنڈ سٹیج پہ آتے ہیں جس کو کہتے ہیں دھیان. اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں دھیان سے کام کرو، دھیان سے چلنا، گر نہ جاؤ، دھیان سے اٹھانا. تو دھیان کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سٹیج آیا ہے جہاں آپ کی توجہ یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے پہ، کسی آبجیکٹ پہ، ایک نام پر، ایک ذکر پر، ایک تصور پر جمی رہے گی کچھ دیر کے لیے. اس میں بھی کچھ سال جب گزر جاتے ہیں تو ایک سٹیج آتا ہے جس کو صوفیاء کرام فنا کہتے ہیں، اور وہی الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے میڈیٹیشن کا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن کرنے والا جس چیز پہ مراقبہ کر رہا ہے اس کی ذات میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، گم ہو جاتا ہے. انگریزی میں سے کہتے ہیں سیلف فارگیٹفلنس اسٹیٹ. مراقبہ ہزاروں سال سے مختلف شکلوں میں انسان کی مشق میں رہا ہے. ہندو، سکھ، عیسائی، آتش پرستوں سمیت قریباً سارے مذاہب اس کے قائل رہے ہیں، یہاں تک کہ افریقی قبائل بھی. مگر سوال جوں کا توں ہے کہ انسان اس کے ذریعے آخر کیا پانا چاہتا ہے؟ کیا اس کا جواب انسانی عقل سے ماورا ہے؟ جہاں انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، فزیکلی نہیں، اس کی ایگو، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کے علم، اس کی نالج، تمام چیزیں جذب ہو جاتی ہیں. جس طرح سمندر سے ایک پانی کا قطرہ لے لیں اور اس کو چمچ پہ رکھیں تو وہ پانی کا قطرہ ہوگا سمندر سے نکلا ہوا، مگر سمندر نہیں ہوگا. مگر اس قطرے کو واپس سمندر میں پھینک دیں اور ڈھونڈے کہ کہاں گیا تو وہ گیا، سمندر بن گیا. تو میڈیٹیشن کی جو الٹیمیٹ سٹیج ہے اس میں انسان پروردگار کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے. یہاں اسٹوڈیو میں ہپنوٹزم کی کلاس کا اہتمام ہے. کم از کم پاکستان میں ہپنوٹزم ایک گمشدہ اور بھولا بسرا علم ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ اس پر کھڑی ہے کوئی عمارت. کیا یہ واقعی کوئی علم ہے یا محض دھوکہ؟ ڈاکٹر ارشد جاوید ہمیں ٹرانس میں لے جانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک نیم بے ہوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے. 5 افراد کے گروپ میں سے 2 کسی انجانی کیفیت میں ہیں. جن کے ہاتھ نہیں ملے وہ اپنی آنکھیں کھول لیں، ہاتھ نیچے کر لیں. ہاں، ہاتھ آپ کے جڑ چکے ہیں. اب میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، آپ کے ہاتھ بالکل جڑ جائیں گے، جیسے گوند لگے، الفی لگی. پھر آپ کھولنا چاہیں گے، کھلیں گے نہیں. ہاں، یہ صرف آپ کے ذہن کی طاقت ہے جسے آج آپ نے استعمال کرنا ہے. 1، آپ کے ہاتھ جڑتے جا رہے ہیں، بالکل جڑ جائیں گے جیسے گوند لگی، الفی لگی ہو. 2، آپ کے ہاتھ جڑتے جا رہے ہیں. 10 تک پہنچ گئے، بالکل جڑ جائیں گے، اسٹف ہو جائیں گے. پھر آپ کھولنا چاہیں گے، نہیں کھولیں گے. 3 اور جڑتے جا رہے ہیں. 4 اور جڑتے جا رہے ہیں. 5 بالکل جڑ جائیں گے. جب آپ کھولنا چاہیں گے یا نہیں کھولیں گے. کیا یہ واقعی ہیپنوٹسٹ کے جملوں کا اثر ہے یا صرف خود اختیاری کی کیفیت؟ کیا یہ دونوں افراد شعور کی کسی خاص سمت کی جانب جا چکے ہیں؟ چند منٹ تک یہ صورتحال برقرار رہی. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. کرکٹ کھیل رہا ہوں. کیا عمر ہے آپ کی؟ 3-4 سال. 3-4 سال ہیں. 3-4 سال پیچھے. 3-4 سال پیچھے. کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ؟ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر چلی الٹی گنتی. 1 2 3 گنوں گا، آپ واپس آ جائیں گے. 1، آپ واپس آ رہے ہیں. 2، آپ واپس آ رہے ہیں. 3، کم بیک. دونوں جہاں چلے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے. مگر سوال وہیں موجود ہے، کیا ہپنوٹزم ایک علم ہے اور اس ماورائی علم کی حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر معیز حسین کا کہنا کچھ اور ہی ہے. آج کے دور میں میڈیکل سائنس میں ہپنوٹزم موجود ہے، سائیکائٹری میں ہپنوٹزم موجود ہے. پیڈریاٹک ہپنوسس ایک برانچ ہے جس میں بچوں کے پرابلم کو ہپنوسس سے ڈیل کیا جاتا ہے. پریگننسی کے دوران خواتین کو ہپنوسس کیا جاتا ہے
اور اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ پین لیس چائلڈ برتھ ہوتی ہے, درد نہیں ہوتا بالکل. پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشنز ہوتے ہیں کسی سے بڑی سرجری کے بعد, انفیکشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو اس میں یوز ہو رہا ہے ہپنوسس کہ سرجری کے بعد کمپلیکیشنز نہ ہوں. تو جس وقت مریض کو لے جا رہا ہوتے ہیں سرجیکل روم میں, آپریشن تھیٹر میں, ہپنوٹائز کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو سجیشن دیا جاتا ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ کو, تو وہ سجیشن قبول کرتا ہے. ڈینٹل ہپنوسس بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں ڈینٹسٹ ہپنوسس یوز کرتے ہیں. کسی وجہ سے کیمیکل اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا مریض کو, یا مریض کو نہیں چاہیے, تو ہپنوسس کے ذریعے اس حصے کو سن کر دیتے ہیں اور دانت نکال دیتے ہیں, کوئی پین نہیں ہوگا. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ڈاکٹر گپتا تھا برٹش آرمی میں, جس نے 200 آپریشنز کیے ہپنوسس کے ذریعے سولجرز کے, کیونکہ ظاہر محاذ پہ اینستھیزیا اویلیبل نہیں تھا, تو اپینڈکس بڑا کامن پرابلم تھا, اس کی سرجری وداؤٹ اینستھیزیا ہپنوسس کے ذریعے. اور مائنر جیسے زخم لگ گیا, اس میں گینگرین کا خطرہ ہے, تو ٹو کاٹ لینا, انگلی کاٹ لینا, ہپنوسس کے ذریعے. کیا ہپنوٹزم ایک علم ہے اور اس ماورائی علم کی حقیقت کیا ہے؟ مگر جدید سائیکالوجی کیا اسے صرف سپرسٹیشن کا ڈرامہ سمجھتی ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سپرسٹیشنز ہوتی کیا ہیں. ایک ایونٹ ہوگا تو دوسرا ایونٹ ہوگا. مثال کے طور پہ کالی بلی رستہ کاٹے گی تو دن برا گزرے گا. مثال کے طور پہ اگر میں ڈائمنڈ پہنوں گا یا اگر میں وہ جیسے فروزہ پہنوں گا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں. اب اس طرح کی جو سپرسٹیشنز ہیں, فیئرز ہیں, ان کا تعلق لرننگ کے ساتھ ہے. جتنے بھی فیئرز ہیں اور سپرسٹیشنز ہیں, یہ انسان لے کر پیدا نہیں ہوتا, یہ اسی دنیا میں آ کر سیکھتا ہے. اور کب سیکھتا ہے؟ یہ آپ کے انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے, اور زیادہ تر یہ جو لرننگ ہے یہ بچپن میں ہوتی ہے. چھوٹا بچہ جو ہے یہ سیکھنا شروع کرتا ہے. امبیڈڈ ہوتے ہیں نا, یہ بلیوز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, بچپن سے سیکھنا شروع کرتا ہے. جس طرح سپرسٹیشنز ہیں, ایل فاؤنڈیڈ بلیوز ہیں, جادو ٹونا ہے, یہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے. انسان کو جدید بنانے یا ماوراء العقل دنیاؤں کی سیر پر لے جانے میں شاید ایک ہی چیز کام آتی ہے, اور وہ ہے تجسس. ایک شخص وہ ہے جو ایجاد کر رہا ہے, وہ سائنٹسٹ ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ایک تھیوری بنائی ہے اور وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ بھی تجسس ہے. شاید اس کو 30-40 سال لگ جائیں اپنی تھیوری کو حقیقی شکل میں دیکھنے میں. اور ایک شخص وہ ہے جس کو تجسس ہے کہ شاید جنات ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ میرے بیٹے پہ آ گئے ہیں, میری بیٹی پہ آ گئے ہیں, یا مجھ پہ آ گئے. کیا یہ دونوں تجسس ایک ہی طرح کے تجسس ہیں؟ ایک جو ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پازیٹیولی اپنے اس تجسس کو, وہ کریٹیوٹی پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو دیکھیں, ون کریٹیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک جو ہے وہ لو کے ساتھ اپریٹ کر رہا ہے, کریٹیوٹی کے ساتھ اپریٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اپنی اس صلاحیت جو اللہ نے دی ہے اس کو ابھار رہا ہے. اور دوسرا انسان جو ہے وہ تو فیئر کے ساتھ اپریٹ کر رہا ہے, وہ فیئر کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے. یہ سب کے جن آ گئے ہیں, بھوت آ گئے ہیں, سپرسٹیشن کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے. تو دیر از اے ڈفرنس. درست ہے کہ انسان اپنی تمام تر طاقت کو ابھی نہیں جانتا. اپنے اندر چھپی ہوئی لامحدود شعوری قوت سے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے, یہ ابھی ایک سربستہ راز ہے. انہی قوتوں میں سے ایک ہے ریموٹ کمیونیکیشن. یونان کے ارسطو اور حکیم جالینوس سے چلنے والا رابطوں کا یہ علم شیخ بہاؤالدین سہروردی کے ذریعے سے بر صغیر میں آیا. تب سے اسے علم الاشراق کہا جاتا ہے. یہ جدید ٹیلی پیتھی کی ہی ایک شکل ہے. یہاں امریکن CIA ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی جس کا نام تھا اسٹار گیٹ. اس میں وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے تھے کہ اگر انسان کے ذہن کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ سکے, پہلے سے یعنی فیوچر دیکھ سکے, پلس پریزنٹ میں کسی لوکیشن کے بارے میں صرف ہم اس کو بتا دیں کہ اتنے میل دور ہے, اتنا لانگیٹیوڈ ہے, اتنا لیٹیٹیوڈ ہے, بتاؤ وہاں پہ کیا ہے, تو وہ بتا سکے. یعنی نظروں سے پرے کوئی منظر ہو وہ بتا سکے یہاں بیٹھ کے کہ وہ کہاں ہے, وہ کیا ہے وہاں پہ. 1980 میں قریب انہوں نے پروجیکٹ بند کر دیا, پبلک کو پتہ چل گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا پروجیکٹ شروع کیا, اس کا نام تھا RV, ریموٹ ویوئنگ. ریموٹ کا مطلب دور, ویو کا مطلب دیکھنا. وہ پروجیکٹ 2010 میں یا 2009 میں ختم ہوا.
ایک تیسرا پروجیکٹ جو اس سے زیادہ سپیریئر ہے۔ آربی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آربی کے ذریعے انہوں نے گلف وار میں جو میزائلز مارے تھے عراق کے اندر، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا 61% میزائل کی سائٹس کو تھرو آروی اور 39% تھرو انٹیلیجنس اینڈ سیٹلائٹ، یعنی آروی 61% کو پتہ تھا کہاں میزائل چھپا ہوا ہے۔ قریب و دور سے کسی کے ذہن میں اپنا پیغام پہنچا دینا، کسی کو اطلاع کیے بغیر طویل فاصلوں سے اس کے خیالات کو پڑھ لینا اور محض ذہنی طاقت کے بل پر دو طرفہ بات چیت کر لینا، یہ علم الاشراق اور ٹیلی پیتھی کا دعویٰ ہے۔ پرانے زمانے میں جب فرینک میسپر نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا تو اس کو میسمرزم کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایرک ایرکسن جب سے آئے تو اس کو ہپنو تھراپی یا ہپنوٹزم کا نام دیا گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میسمرزم میں یہ لوگوں کا، بلکہ ابھی بھی بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گی اور آپ کے جتنے بھی راز یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوئیں گی وہ میرے پاس آ جائیں گی۔ اب میں ہپنوٹزم سے کچھ بھی کرا سکتی ہوں، پتہ نہیں ہم کہاں چلے جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ ہماری برین ویوز ہوتی ہیں، جیسے ہم جب ٹیلی پیتھی میں کرتے ہیں تب بھی ہماری ویوز ہوتی ہیں، انرجیز ہوتی ہیں، اور انرجیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، انرجیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہوگا، کبھی آپ کو اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، خاموش ہے، لیکن اس کی پریزنس، اس کی موجودگی آپ کو بہت اچھی لگے گی، کبھی آپ کو بہت عجیب لگے گی۔ تو یہ انرجیز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہپنوٹزم میں ہمارے مائنڈ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا، اس کو ہم لے کے الفا ہوتی ہے جس میں ہم غنودگی میں ہوتے ہیں، آدھی نیند میں ہوتے ہیں، آوازیں ہمیں آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں کھولنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو ہپنوٹزم کی تو وہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ایک سائنسی مانا جانا ہوا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کلینکل پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں یا چھٹی حص کو اجاگر کرنا کہہ لیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو سچے خواب آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کئی آنے والے واقعات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج مغرب میں اس کی کئی شکلیں ہیں جو الگ الگ علوم کا روپ دھار چکی ہیں، جیسے NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، ریموٹ ویونگ اور اسٹار گیٹ۔ قرآن کریم میں انسان کو طویل عرصے تک سلا دینے کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ جدید سائنس نہ صرف اس بات کو مانتی ہے بلکہ اسے جدید سائنسی نام دیا گیا ہے، ہائپر سلیپ۔ اس گہری نیند کے نتیجے میں نہ عمر گھٹتی ہے نہ بھوک پیاس لگتی ہے۔ مغربی ممالک میں ہائپر سلیپ پر باریک تجربات کیے گئے ہیں۔ جانور کے اندر نیچرل ہوتا ہے، ہائبرنیشن اس کو کہتے ہیں۔ بیئر جو ہے یا کروکوڈائل جو ہے وہ کئی مہینے سو جاتا ہے اور اس کی میٹابولزم بالکل سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، خالی برین ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ہے کہ برین کا ایک پورشن اگر چلتا رہے تو ہائپر سلیپ پاسبل ہے۔ اسی طرح یوگیز نے بہت دفعہ ڈیمونسٹریشن کیا ہے، یہ انگریز کے زمانے میں بھی ڈاکیومنٹڈ اسٹڈی ہے کہ قبر کھودی اور اس میں وہ ڈال دیا ان کو، پلاسٹر کر دیا، اور کئی دن تک بغیر ہوا کے وہ زندہ رہا، وچ از ویری اسٹرینج۔ خوراک کے بغیر تو رہ سکتا ہے، اور ان کے پیچھے تھیوری تھی وہ کہ برین میں آپ کو پتا ہے مائنیوٹ سا کرنٹ اس کو چاہیے، بہت کم آکسیجن چاہیے برین کو سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ برین آپ یوز ہی نہیں کر رہے، پوشن یوز ہی نہیں کر رہے، تھوڑا سا پوشن یوز کر رہے، اتنی آکسیجن کافی ہوتی ہے جو اس لحد میں یا اس قبر میں موجود ہوتی ہے اتنے دن تک۔ تو یس، ہائپر سلیپ کا فینامنا ہیز بین پروف، اور قرآن نے پروف کیا حساب الکہف کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ڈیفینیٹلی مانتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، مگر اللہ کی رضا اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ نے کچھ قوانین بنائے، آپ نے ان قوانین کو سمجھنا ہوگا۔ جتنا اوپر جائیں گے، جتنے بڑے قانون کو سمجھیں گے، استعمال کریں گے، اتنے عجیب و غریب کرشمات پاسبل ہیں۔ ہائپر سلیپ ہپنوٹزم کے ذریعے کیے جانے والے ابتدائی ٹرانس کا ایک ایڈوانس لیول ہے۔ انسان برابر عالم خواب میں رہتا ہے، زندہ، تندرست اور سویا ہوا۔ دوسری طرف علوم قیافہ میں علم حروف، علم العادات، علم جفر، ذائچہ اور علم نجوم ہے۔ علوم قیافہ ہیں، یہ اٹ سیلف علوم تو ہیں، علوم ہونے میں انکار نہیں ہے، لیکن لفظ قیافہ خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ قیافہ کہتے ہیں اندازے کو، تو یہ اس کے تجربات اور بعض مشقیں، بعض انسانی محنت، بعض اوقات تو اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، اور لوگ پھر ان پہ
یقین کر لیتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اسلام میں ظنی علوم کی ہے، قطعی نہیں ہے۔ ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ان سے حاصل ہونے والے نتائج کو ماننا فرض نہیں ہے، اور شریعت میں ان کا تعلق جو ہے، ان کا جو مقام ہے وہ ظنی ہے، قطعی نہیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ علم الاعداد کیا ہے؟ علم الاعداد ایک ایسا علم ہے جو قدیم سے چلا آ رہا ہے، اس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک علم ہے۔ یہ قرآن کے 28 حروف ابجد جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ان حروف کے اعداد نکال کے آگے اس کو کنورٹ کر کے، جیسے آپ کا نام رفیع جلال ہے تو اس کے اعداد نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق کوئی وظیفہ یا کوئی اللہ کا اسم جو ہے وہ دیا جاتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے۔ بہرحال ایک علم ہے، اپنی جگہ پہ اس کا وجود ہے۔ اچھا، قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے مگر علم ہے؟ ہاں، اس سے قدیم ہے یہ۔ اچھا، قرآن حدیث سے تعلق کیوں نہیں ہے اس کا اگر یہ علم ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ ان علوم کا دعویٰ ہے کہ انسان کا ماضی ہو یا حال اور مستقبل، سب کو منوعاً پڑھ لینا ممکن ہے۔ اعداد اور حروف کی ضرب تقسیم انسان کے جذبات اور احساسات پر اثر انداز ہے۔ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے جو حروف ہوتے ہیں ان کی جب ہم ضرب تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ہم نیومرولوجی یا ایسٹرالوجی میں اس میں ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے نمبرز ہوتے ہیں وہ بھی ہماری شخصیت پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں تو اس کا بہت زیادہ رجحان ہے، لیکن یہاں بھی بہت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر نمبر 7 ہے، نمبر 8 ہے، تو ہر ایک کی شخصیت مختلف ہوئے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے ذہن میں ہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ جو حرف ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ آپ اگر اس پر غور کریں کہ سابقہ کتابیں جو نازل ہوئیں ان کے معنی تو باقی رہ گئے، لیکن جو اصل زبان ہے وہ باقی نہیں رہی۔ لیکن قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصل زبان میں محفوظ رکھا، اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا، اور قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر یہ قیامت تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اس کے حرفوں کا اصل اسلوب میں محفوظ رہنا ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حرف کے اندر ایک راز ہے۔ اور اگر اس سے انسان دریافت کرتا ہے کہ یہ کسی علاج میں ممد اور معاون ہے اور اس کے حرف کو انسان استعمال کرتا ہے، تو قرآن مقدس میں کوئی ایک چیز بھی اس کی نفی میں نہیں ہے۔ سیارے اور ستارے انسان کی تقدیر بنا یا بگاڑ رہے ہیں۔ انسان کی زمین پر حرکت، زمین سے ہزاروں نوری سال دور گھومتے سیاروں اور ستاروں کی باریکیوں سے بندھی ہوئی ہے۔ علم ہے اور اس کے ماہرین ہیں، اور اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح انسانی شخصیات کے ساتھ بن جاتا ہے۔ جیسے ستارے ہیں مثلا، تو سٹار کا جو علم نجوم کے لوگ ہیں وہ اس کا تعلق، آپ مثلا زمین خود ایک ستارہ ہے، چاند ہے، چاند کا تعلق زمین کے احوال کے ساتھ ہے، اور زمین کے سمندر کی لہریں، یہ سائنس ہے باقاعدہ، سمندر کی لہریں چاند کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کی طبیعت پہ چاند کا اور سٹارز کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ انسان بلیو کر لے اور اپنا مقدر ان چیزوں کے حوالے کر دے۔ جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ بھی ہم پر اثر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ نمبر 1 ہے، اور یہ جو ہے یہ سورج سے رول ہوا ہے، یعنی سن پلانٹ سے رول ہوا ہے، یہ اس طرح کا ہوگا، اور آپ دیکھیں وہ اسی طرح کا بندہ ہوگا۔ اور پھر ہم کہیں جی یہ نمبر 2 ہے، یہ مون سے ہے، یہ کام ڈاؤن ہوگا، یہ ریلیکس ہوگا۔ یہ محض لوگوں کا اعتقاد ہے یا کچھ اور، کوئی فوبیا ہے یا حقیقت؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ علوم قیافہ کی بنیاد انسان کے فطری خوف پر رکھی ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خوف انسان کی ضرورت بھی ہے۔ خوف کیوں انسان کی ضرورت ہے؟ اب مثال کے طور پہ آگے کوئی سانپ آ گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ بیماری کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر خوف جو ہے وہ صحت مند ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں خوف ہونا چاہیے، آپ نے شیر دیکھا، چڑیا گھر میں شیر بند ہوتا ہے پنجرے میں، تو خوف ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پنجرے میں جا کے کوئی بچہ یا کوئی بھی اس کے پنجرے میں جا کے ہاتھ نہ ڈال دیں۔
تو یہ صحت مند ہے نا انسان کے بچاؤ کے لیے. کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ موشن دیا ہے, لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. کاؤنٹر پروڈکٹیو اس وقت ہوتا ہے جب یہ فوبیا بن جاتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرندہ, کوئی چڑیا نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اونچائی سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نیچے نہیں گر سکتے, لیکن لوگوں میں ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پانی میں جانے سے, یعنی بچوں کے سوئمنگ پولز بھی ہوتے ہیں, تو اگر کوئی بھی اتنے پانی میں چلا جائے گا تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمارا ریشنل مائنڈ اس چیز کو مان رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا فوبیا ہوتا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی. تو دس از irrational. علوم قیافہ پر لوگوں کے اندھے اعتقاد کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک ہے انسانی مسائل, اور خاص طور پہ آج کل کے انسانی مسائل جو ہیں وہ پہلے ادوار سے تھوڑے سے زیادہ ہیں. تو انسان جب پریشان ہوتا ہے, مسائل میں مبتلا ہوتا ہے, اور پھر خاص طور پہ ایسے لوگ جو ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوں, جن کے ہاں مذہبی تعلیم باقاعدہ نہ ہو, پختہ اعتقاد نہ ہو, تو وہ پھر اس طرح کے سہارے ڈھونڈتے ہیں. انسان فوری تشفی کے لیے, فائدے کے لیے, اور خاص طور پہ ہماری جو معاشرے کی خواتین ہیں وہ ایسے علوم کا سہارا لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حیثیت ضنی ہے, تو جو علوم ضنی ہوں ان سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں وہ بھی عارضی ہوتے ہیں, وہ بھی قطعی نہیں ہوتے. اس زمین پر انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات موجود ہیں, جیسے جن. اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا ذکر کیا, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان پیدا کیے اس طرح جن بھی پیدا کیے ہیں, اور پھر اللہ پاک نے جیسے انسانوں میں سے بعض لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لاتے ہیں, اس طرح جنوں میں سے بعض لوگ ہیں جو ایمان کی سعادت سے بہریاب ہوتے ہیں. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جن آتے تھے حضور کی بارگاہ میں, سیکھتے تھے. ایمان مکہ مکرمہ میں اب بھی مسجد جن ہے, جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے ان کو ایمان انہوں نے قبول کیا جنہوں نے, اور آپ نے پھر تعلیمات ارشاد فرمائیں جنہوں کو. قرآن پاک میں جن کا ذکر بار بار کیا گیا ہے, مگر کیا انسان پر جنات کا سایہ ہو جانے میں کوئی حقیقت ہے؟ اس کا ثبوت بھی ہے, اور اس پہ یعنی جیسے ہمارے ہاں بکس ہیں, اس پہ باقاعدہ عربوں میں بھی اس پہ اسٹیبلش علم ہے. جن کو حاضر کرتے ہیں, اور جن انسان کے اندر کوئی حلول کر جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات بھی اس شخص سے مترتب ہوتے ہیں, اور پھر اس کو نکالا بھی جاتا ہے. قرآن شریف کی بعض آیات ہیں, اگر وہ آپ پڑھیں تو جنہوں نے خود علاج بتائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی بدن میں جنات حلول کر سکتے ہیں. حلول یہ ہے کہ اپنا انسان کا جو اس کی انا, ایگو یا روح ہے وہ معطل ہو جاتی ہے, اور ایک بیرونی روح اس میں مستقل. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیکر میں حلول کرتا ہے, یا وہ اواتار بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے, جو کہ ظاہر میں تو انسان ہوتے ہیں لیکن وہ باطن میں خدا کا اظہار ہوتے ہیں, یا خدائی کوئی حلول ان کے وجود میں ہو جاتا ہے. تو حلول کی اصطلاح جو ہے وہ چونکہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو اسے ہم تھوڑا سا وہ جو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کے لیے سریان یا دوران کا لفظ استعمال کریں تو اس کی ایک حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کہا, اور شیطان جن ہے, کہ وہ انسان کی رگ و پے میں خون کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے. اس دور میں اکثر والدین کو اپنے بچوں, خاص طور سے لڑکیوں پر جن آ جانے کا گمان ہوتا ہے. علاج کی خاطر وہ بے شمار عاملوں, بابوں اور پیروں کی درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں. کیا ان عاملوں, بابوں اور پیروں کے تعویذوں میں اثر ہوتا ہے؟ نوری علم میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نوری علم میں فرشتوں سے مدد لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے. اگر ہم محنت کریں, مراقبہ کریں, وہ جو ان کا جو مشق ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ فرشتوں کی مدد دے دیتا ہے. پھر فرشتوں کی وجہ کی مدد سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو وہ نوری علم کہتے ہیں. کیا اس کے قرآنی ثبوت موجود ہیں؟ اگر کسی کو اپنی ریسرچ سے کسی حرف میں
ایک خاصیت نظر آئی ہے اور وہ اسے علاج کے لیے استعمال کر رہا ہے تو قرآن مقدس میں کہیں اس کی نفی بھی نہیں ہے. لیکن اگر براہ راست حکم پر آپ اصرار کریں تو یاد رکھیے کہ قرآن کا براہ راست حکم آ جائے تو پھر وہ چیز وجوب کے درجے میں ہو جاتی ہے یا پھر وہ تاکید کے درجے میں ہو جاتی ہے. تو اس کو موقت کر دینا، اس کو تاکید واجب کر دینا، یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت انسان کی استعداد میں نہیں ہوتی. جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا. یہودیوں نے جادو کر دیا حضور علیہ السلام کو، اور آپ نے باقاعدہ جا کر آپ پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وحی نازل فرمائی اور آپ نے اس کنویں کی نشاندہی کی جس کنویں میں جو ہے وہ تعویذ یہودی عورتوں نے جو ہے وہ مانگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے تھے، اور باقاعدہ اس پہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی جب صحابہ نے جا کر دیکھا اس کنویں کا تو وہ پیلا زرد پانی تھا. ایسے لوگ جو تعویذ، دھاگوں، عاملوں اور بابوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی عجیب سی نفسیات ہے، یعنی کہ ڈپریشن بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، رونا دھونا بھی ہے، اور ایک عجیب ہی انسرٹینٹی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے، کچھ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس طرح کی ملی جلی کیفیت سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کے مادی بدن میں ایک روحانی آنکھ ہوتی ہے، تیسری آنکھ. اگر یہ کھل جائے تو انسان قدرت کے مظاہر دیکھ سکتا ہے. تیسری آنکھ سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل کو آنکھ بن جاتی ہے. تیسری آنکھ سے مراد ایکسپیرینس اور وزڈم اور اس کو ملا کر مشق ہوتی ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کو ملا کر انسان کے اندر ایک اضافی تجربہ آ جاتا ہے، اور وہ تجربہ جو ہے وہ انسان میں ایک اضافی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے جس کو وہ تیسری آنکھ کہتے ہیں. کیا الفاظ اور عادات کا اس قدر اثر ہوتا ہے کہ انسان کی عمر، جذبہ اور قدریں بدلی جا سکتی ہیں؟ علم قیافہ کی ہی ایک شکل روشنی اور رنگ سے علاج ہے. کیا روشنی اور رنگ انسان کے علاج میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر آپ کائنات کو بھی فالو کریں تو وہ دن رات، یعنی کہ اللہ نے بھی لائٹنگ اور کلرز کا بہت استعمال کیا ہوا. فرض کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں وینٹیلیشن پراپر نہیں ہے اور آپ نے کمرے کی دیواروں کا رنگ کالا کر دیا تو وہ آپ کو بالکل لو لے کے جائے گا. ڈاکٹر صاحب، رنگوں اور روشنیوں سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ رنگ کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہر رنگ کا اثر ہے. اب دیکھیں نا، بعض رنگ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بعض رنگ جو ہیں وہ نہیں اچھے لگتے نظروں کو. سبزہ، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سبزہ اگایا ہے، تو یہ جو سبزہ ہے یہ تسر الناظرین، یہ نظروں کو اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس رنگ میں کوئی چیز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. وہ جو اچھی لگتی ہے کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت کو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ لباس ہے، گرمیوں میں اگر آپ سیاہ لباس پہنیں گے تو اس میں آپ کو گرمی زیادہ لگے گی، سفید پہنیں گے تو اس میں آپ کو گرمی کم لگے گی. ریز ہیں جو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو کائنات میں رنگوں کا اپنا ایک کردار ہے، روشنی کا بھی اپنا ایک کردار ہے. ڈاکٹر معیز حسین کا کہنا ہے کہ انسان کا ذہن اگر 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے نکل جائے تو چوتھی ڈائمینشن اسے وہ کچھ دکھا سکتی ہے جو ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. جب وہ اس کیفیت میں جاتا ہے جسے ہم 4 ڈائمینشن کہتے ہیں، اس کیفیت میں وہ چونکہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے تو جو پردے ہیں لگے ہوئے ہمارے سامنے، مثال کے طور پہ وہ اپنے آباء و اجداد سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فیوچر کا کوئی ایونٹ چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. ہم منع کرتے ہیں کیونکہ فیوچر نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو بظاہر، اس کے لیے پرابلم ہو جائے، مگر وہ دیکھ سکتا ہے، تھیوریٹیکلی پاسبل ہے. تو اب یہاں انسان سپر ہیومن بینگ ہوتا ہے، سپر مین بن جاتا ہے. مگر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اس عالم میں، یہ عالم ہے، اس عالم میں زیادہ دیر رہنا، کیونکہ برین ایکٹیویٹی پھر شروع ہو جاتی ہے اور وہ تیز برین، تو پھر آپ اوپر آ جاتے ہیں، پھر آپ بیٹا میں آ جاتے ہیں، الفا سے نکل آتے ہیں. تو مشکل ہے مگر ریمارکیبل. جو لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں وہ بہت کچھ اچیو کرتے ہیں زندگی میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جتنا نازک ہے اتنا ہی مضبوط اور طاقتور بھی. کیا اس کی طاقت علوم قیافہ میں چھپی ہے یا جدید سائنس میں؟
कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों उलूम मिलकर इंसान के अंदर की ताकतें आश्कार कर सकते हैं, मगर हो सकता है कि उलूम क़याफा एक धोखा हो और जदीद साइंस महज मादियत। क्या कुछ और भी है जो कहीं आसपास मौजूद है? असल हकीकत मगर आंखों से छुपी हुई, इंसान के साथ साथ चलती कोई पोशीदा कुव्वत, असल शऊर और हकीकी मावराई दुनिया।